تنویر کا دل لمحے بھر کو کس گیا، پھر بھی اس نے تذبذب سے کہا، رانیہ، کیوں نہ تم کسی سے تعلق بنانے اور شادی کرنے کا سوچو؟ زندگی بہت لمبی ہے۔ بچہ پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب تم بیمار ہو۔ کوئی ساتھی ذمہ داریاں بانٹ لے تو تھکن کم لگتی ہے۔ رانیہ نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا۔ آخر وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اصل میں اس نے میکس کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر جب تنویر کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تو اس نے وہ سوچ ترک کر دی۔ جب اس نے رانیہ کو دیر تک خاموش دیکھا تو تنویر کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی۔ رانیہ، کیا یہ اس لیے کہ تم نے مجھے دکھ دیا تھا؟ رانیہ نے فوراً اس کی بات کاٹی اور صاف گوئی سے کہا، اس سب کے بعد مجھے تعلقات میں کوئی کشش نہیں لگتی۔ یہ مجھے صرف اذیت اور تکلیف ہی دیتے رہے ہیں، اس لیے اکیلے رہنا بھی اچھا لگتا ہے۔ پھر میرے والدین بھی دنیا میں نہیں رہے۔ علیزہ کے ذریعے اس دنیا کو دیکھ پانا ہی میرے لیے ایک نعمت ہے۔ مجھے خوشی ڈھونڈنے کا حق ہی کہاں ہے؟ تمہیں حق ہے۔ اس کی بات سن کر تنویر کا دل شدت سے دکھا۔ رانیہ، تم کسی بہتر شخص کی مستحق ہو۔ چھوڑو، اگر مجھے پھر کوئی دھوکے باز مل گیا تو؟ دیکھو، علیزہ محبت میں مونٹے کے لیے اپنی جان دے بیٹھی۔ فریہ بظاہر آج خوش لگتی ہے، مگر جب اس نے زارون سے شادی کی تھی تو وہ بہت غمگین اور بے سکون تھی۔ پھر شبی کو دیکھو، وہ کس قدر اذیت اور صدمے سہ کر یہاں تک پہنچی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں ٹیسٹ ٹیوب بیبی بہترین ہے، اور میں ایک بچے کی پرورش کرنے کی استطاعت بھی رکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رانیہ اچانک ہچکچاہٹ کے بعد فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں نے طے کر لیا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سہارا لوں گی۔ تنویر دنگ رہ گیا، مگر اسی لمحے اس نے بھی دل میں طے کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنا نطفہ استعمال ہونے دے گا۔ کرسمس ایونٹ پر کھانے کے بعد سب لوگ پرائیویٹ روم میں بیٹھے فلمیں دیکھنے لگے۔ رات رانیہ واش روم گئی، باہر آئی تو کوریڈور میں تنویر بیٹھا تھا۔ پہلے جیسا مضبوط آدمی اب ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس نے ڈبل بریسٹڈ اون کا کوٹ پہن رکھا تھا اور گلے میں چیک دار مفلر تھا۔ کیا آپ اب اسپتال میں جا رہے ہیں؟ رانیہ نے اس کے لباس پہ نظر ڈال کر فوراً اندازہ لگا لیا۔ مجھے 9 بجے تک اسپتال پہنچنا ہے، شہزام مجھے وہاں چھوڑ دے گا۔ تنویر نے اسے ایک سرخ سیب تھماتے ہوئے کہا۔ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ محفوظ اور صحت مند رہو۔ شکریہ۔ رانیہ نے سیب لے لیا۔ آپ کو بھی لگتا ہے باہر برف باری شروع ہو گئی ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ تنویر نے مشکل سے اپنی نظر ہٹائی۔ الوداع، خدا حافظ۔ کین آگے بڑھا اور تنویر کی ویل چیئر دھکیل کر لے گیا۔ شہزام نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کین کے ساتھ مل کر ویل چیئر نیچے لے گیا۔ برف باری میں گاڑی آہستہ آہستہ اوجھل ہو گئی۔ صبرین نے بیئر کی بوتل اٹھائی اور رانیہ کی طرف بڑھا کر کہا، کیا تم واقعی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے پرعزم ہو؟ میں نے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا ہے جس کا ذکر شہزام نے کیا تھا۔ جب یہاں آئی ہوں تو میڈیکل چیک اپ بھی کروا لوں گی۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اگلے سال اسی دن میں ماں بن جاؤں گی، رانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبرین نے دھیرے سے سانس لیا۔ ٹیسٹ ٹیوب کے انجیکشن بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ چونکہ تمہاری طبیعت اچھی ہے تو کیوں نہ کسی اچھے مرد سے جسمانی تعلق بنا لو تاکہ کم اذیت ہو۔ یہ واقعی آسان لگتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ رانیہ نے سر جھٹک دیا۔ اسے کسی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق کا خیال بھی برداشت نہیں تھا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم کرنا نہیں چاہتی، نہ کہ تم کر نہیں سکتی۔ صبرین نے کھڑکی سے باہر پڑی گاڑی کے نشانات کو دیکھتے ہوئے کہا، اصل میں تنویر نے تمہاری زندگی کو بگاڑ دیا ہے۔ رانیہ اتنی دیر خاموش رہی کہ صبرین کو لگا وہ جواب ہی نہیں دے گی، لیکن کچھ دیر بعد رانیہ نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، اس کی زندگی بھی تو میری وجہ سے بگڑی ہے نا؟ یہ سچ ہے۔ 2 دن بعد رانیہ کار کے ذریعے بن کے ایک اسپتال پہنچی۔ شہزام کا دوست خود رانیہ کو ریسیو کرنے آیا۔ وہ 40 کے پیٹے کا ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا، نیلی آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والا۔ اس کی حرکات و سکنات بھی نہایت شائستہ تھی۔ ہیلو، میں شیرازی ہوں۔ اس نے رانیہ سے ہاتھ ملایا۔
پھر اسپتال کی ایک خاتون ڈاکٹر کو بلایا تاکہ رانیہ کا مکمل طبی معائنہ ہو سکے۔ کئی ٹیسٹوں کے بعد شیرازی کو رپورٹ دے کر حیرت ہوئی۔ کیا تم نے کبھی کوئی نشہ آور ادویات استعمال کی ہیں؟ رانیہ ایک دم چونک گئی۔ اگر ڈاکٹر نے یاد نہ دلایا ہوتا تو شاید وہ بھول ہی جاتی۔ جب اس کا تنویر کے ساتھ تعلق تھا، وہ اپنے احساسات کو دبانے کے لیے نشہ آور ادویات لیا کرتی تھی۔ ہاں، ہر بار جب اس کا تنویر کے ساتھ جسمانی تعلق ہوتا، وہ پہلے ہی دوائیاں کھا لیتی تھی۔ شیرازی نے گہرا سانس لیا۔ نوجوان اپنی وقتی خوشی کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دوائیں تم یوں بے احتیاطی سے نہیں لے سکتی۔ زیادہ استعمال سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور قدرتی طور پر ماں بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ رانیہ کی آنکھوں میں خالی پن ابھرا۔ اس وقت وہ بس تنویر سے نجات چاہتی تھی۔ حالانکہ میکس نے اسے ان دواؤں کے سخت نقصانات کے بارے میں خبردار کیا تھا، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ لیکن اب حقیقت یہ تھی کہ وہ تب سے اپنے ہی جسم کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ کیا میں علاج سے ماں بن سکتی ہوں؟ رانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ ممکن ہے، آخر تم ابھی جوان ہو۔ اگر تم بڑی عمر کی ہوتی تو اسقاط حمل کا خطرہ زیادہ ہوتا۔ شیرازی نے رپورٹ دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر یہ یاد رکھنا، حمل کے پہلے 3 مہینے آرام بہت ضروری ہے۔ اگر خون آنا شروع ہو تو فوراً اسپتال آ جانا۔ میں کب شروع کر سکتی ہوں؟ پہلے ہم انڈوں کو متحرک کرنے کا علاج کریں گے۔ شیرازی نے پوچھا، تمہیں کس قسم کا سپرم چاہیے؟ جتنا بہتر معیار ہوگا اتنا زیادہ خرچہ آئے گا، لیکن فکر نہ کرو، بچے کے باپ کی شناخت ہمیشہ کے لیے راز رکھی جائے گی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد رانیہ بولی، میں چاہتی ہوں بچہ مکس نسل کا ہو، اس لیے باپ کوئی غیر ملکی ہو۔ شیرازی ایک لمحے کو چونک گیا اور اس کی آنکھوں میں تذبذب ابھرا۔ کیا تمہیں واقعی مکس نسل کے بچے پسند ہیں؟ نہیں، مجھے بس یہ لگتا ہے کہ اگر باپ کسی دوسرے ملک میں ہوگا تو زیادہ محفوظ رہے گا۔ میں بچے کے ماں باپ سے کبھی ملنا نہیں چاہتی، رانیہ نے صاف صاف کہا۔ میں سپرم بینک چیک کروا کر تمہیں اطلاع کروں گا۔ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو تمہیں کم از کم 1 مہینہ یہاں رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب رانیہ ہچکچاہٹ میں نہیں تھی۔ اگر اس کا جسم قدرتی حمل کے قابل نہیں رہا تو مصنوعی حمل ہی واحد حل تھا۔ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد رانیہ کار میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد کین گاڑی چلاتے ہوئے اسپتال پہنچا۔ اصل میں شہزام نے شیرازی کا تعارف تنویر سے کرایا تھا۔ تنویر کی اس سے ملاقات ایک بین الاقوامی میڈیکل کانفرنس میں ہوئی تھی۔ تب سے لاغاری خاندان کے زیر انتظام ہسپتال ہر سال چند ڈاکٹرز کو تربیت کے لیے شیرازی کے پاس بھیجتے تھے۔ تنویر، تم کیوں چاہتے ہو کہ یہ عورت تمہارا بچہ پیدا کرے؟ شیرازی رانیہ کی اصل پہچان سے ناواقف تھا، اس لیے وہ بے تکلفی سے بولا۔ معائنے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ اس نے کچھ ایسی دوائیں لی ہیں جن کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی صحت بہت کمزور ہے، اس لیے اس کے لیے قدرتی طور پر ماں بننا ناممکن ہے۔ میرا خیال ہے اس کی ذاتی زندگی بھی خاصی بگڑی ہوئی ہے اور اسے اپنی صحت کی پرواہ نہیں۔ سچ کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے بچے کو جنم دینے کے قابل ہے۔ تنویر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ رانیہ نے واقعی ان دنوں میں نشہ آور دوائیاں کھائی تھیں جب ان کے درمیان تعلق تھا۔ کیا میں رپورٹ دیکھ سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ شیرازی نے رپورٹ تانیہ کو دکھا دی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تنویر کے لیے رپورٹ کو سمجھنا آسان تھا، مگر جیسے ہی اس نے نظر ڈالی اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں! وہ گناہ کے احساس اور کرب میں کانپتے ہوئے رپورٹ مٹھی میں مسل بیٹھا۔ کیا ہوا؟ شیرازی حیران رہ گیا۔ کیا تم ہی نے اسے ان دواؤں پہ مجبور کیا تھا؟ عملاً ہاں، یہ مجھے سے جڑا ہوا ہے، تنویر نے کڑواہٹ سے مسکرا کر کہا۔ اگر میں نے اسے زبردستی اپنا نہ بنایا ہوتا، اگر میں بار بار یہ طعنہ نہ دیتا کہ وہ بستر پر مردہ مچھلی کی طرح ہیں، یا اسے ہر طرح کی گندی باتوں سے نہ کوستا، تو وہ کبھی خود کو سن کرنے کے لیے ایسی دوائیں نہ کھاتی۔ اس وقت اسے یہ سب کر کے تسکین ملتی تھی، مگر اب اسے اتنا پچھتاوا تھا کہ وہ خود کو نامرد کرنے کی خواہش کرنے لگا۔ تم نے واقعی حد سے بڑھا دیا، شیرازی نے سختی سے کہا۔
تم بھی ڈاکٹر ہو، کیا تمہیں ان دواؤں کے سنگین نقصانات کا علم نہیں تھا؟ تنویر نے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ چھوڑو، شیرازی نے آہ بھری اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ لیکن مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ رانیہ نے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بچے کا باپ کوئی غیر ملکی ہو۔ ابھی تو اسے چھپایا جا سکتا ہے، مگر بچہ 10 مہینے بعد سب ظاہر کر دے گا۔ وہ مکس نسل کا نظر ہی نہیں آئے گا۔ بہت سے غیر ملکی آسٹریلین جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ تنویر نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، آخر سب کا کیشن ہی تو ہے۔ شیرازی نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ واقعی تم بڑے عیار لومڑی ہو، لیکن اگر بچہ تمہاری شکل پر گیا تو جینز کو چھپانا آسان نہیں ہوتا۔ یہ سوچ کر کہ بچہ اس کی صورت کا ہوگا، تنویر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہونے دو، ویسے بھی میرا ارادہ اسے ہمیشہ کے لیے چھپانے کا نہیں ہے۔ تب میں کھلے عام اس کے بچے کی دیکھ بھال کر سکوں گا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں کہ رانیہ تمہیں دھکے دے کر نکال دے گی؟ چاہے وہ مجھے دھکے دے کر نکال دے، میں اسے ستاتا رہوں گا۔ تنویر نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رانیہ ہمیشہ اس کی زندگی میں رہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جیت گئے، جا کر اپنا سپرم جمع کراؤ۔ جب رانیہ گھر واپس آئی تو اس نے اپنے کام کے معاملات کو وقتی طور پر سمیٹ لیا۔ اب اسے ملکار میں 1 مہینے کے لیے رہنا تھا تاکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے عمل کی تیاری کر سکے۔ یہ خبر سن کر صبرین اور فریہ حیران رہ گئیں۔ تمہیں یہ سب اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیا سال آنے والا ہے۔ فریہ بے چین ہو گئی۔ تم اگلے سال آ کر یہ سب کر سکتی ہو۔ میں ویسے بھی یہاں موجود ہوں۔ رانیہ نے سفید چینی کے کپ کو سہلاتے ہوئے بے بسی سے کہا، اصل میں میرا پلان یہ تھا کہ پہلے صرف چیک اپ کرواؤں، پھر اگلے سال یہ سب کروں، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے لیے قدرتی حمل مشکل ہے۔ کیا ہوا تھا؟ صبرین نے بھویں سکیڑ لی۔ ماضی میں جو دوائیں میں نے کھائی تھیں ان کے شدید نقصانات ہیں۔ یہ کہتے ہی رانیہ کے چہرے پر موجود تناؤ کچھ نرم پڑ گیا۔ تو یہ سب پھر تنویر کی وجہ سے ہوا؟ اور ویسے میکس نے تمہیں وہ دوائیں کیسے دیں؟ فریہ نے غصے سے پوچھا۔ شاید اسے علم نہیں تھا کہ ان کا ایک نقصان 5 بھی ہے۔ اس نے مجھے سمجھایا تھا، مگر میں نے سنی انسنی کر دی۔ اس وقت میرے دل میں نفرت بھری تھی، اس لیے مجھے اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رانیہ نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے میری تقدیر پہلے ہی لکھی جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہیں رکوں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی، صبرین نے سوچ کر نرمی سے کہا۔ ضرورت نہیں، آپ واپس چلی جائیں، میری ماں میرے ساتھ رہے گی، صبرین نے سر ہلایا۔ تمہاری ماں تمہارا ساتھ کیسے دے گی؟ وہ تو اس جگہ کو جانتی تک نہیں، نہ ہی یہاں کی زبان بول سکتی ہے، الٹا تمہیں اس کی فکر ستاتی رہے گی۔ رانیہ ہچکچائی، مگر تمہیں تو اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور کمپنی بھی سنبھالنی ہے، پھر نیا سال بھی آنے والا ہے، شہزام بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ میں شہزام کو منا لوں گی۔ یہ کہہ کر بھی صبرین کے دل میں یقین نہیں تھا کہ وہ شہزام کو قائل کر سکے گی۔ جب صبرین بیڈ روم میں واپس آئی تو حقیقت میں شہزام نے خود ہی آگے بڑھ کر کہا، لگتا ہے کہ علیزہ یہاں رہ کر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروانے والی ہے۔ تم یہاں رہ کر اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ میں بچوں کا خیال رکھ لوں گا۔ صبرین حیرت زدہ ہو کر شہزام کو ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی عفریت ہو۔ تم کب سے اتنے نیک بن گئے ہو؟ ہاں، کیا تم نے کسی غیر ملک میں کوئی خوبصورت خاتون دیکھ لی ہے، اس لیے مجھے دور بھجوانا چاہتے ہو؟ شہزام کا چہرہ کھردرا ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ واپس آ جاؤ، پھر اس خوبصورت خاتون سے ملنا جو مجھے ملی ہے۔ نہیں، مجھے یہاں رہ کر علیزہ کا ساتھ دینا ہے، صبرین نے جلدی سے کہا۔ اسے اس مہینے روزانہ ٹریگر شاٹ لینا پڑتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا ہونا چاہیے جس پر وہ انحصار کر سکے۔ میں تمہاری فکر سمجھتا ہوں، اسی لیے میں اس کے حق میں ہوں۔ شہزام نے اس کے نرم گال چن لیے۔ فکر مت کرو، میں بچوں کا خیال رکھوں گا، اور جہاں تک میری بات ہے میں اچھا بنوں گا اور تمہارے واپس آنے کا انتظار کروں گا۔ کب سے تم اتنے نرم دل ہو گئے؟ صبرین کافی حیرت میں تھی۔ میں ہمیشہ ہی ایسا رہا ہوں،
جب تنویر کو پچھلی بار علاج کے لیے آنا پڑا تھا تو میں صرف آدھے مہینے بعد واپس آیا تھا اور تم نے میرے فیصلے کی حمایت بھی کی۔ اب جب تمہاری دوست اس حالت میں ہے تو میں تمہارے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہوں۔ شہزام نے آہ بھری۔ آخر کار علیزہ کی ماں کبھی بیرون ملک نہیں گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ خود ملک میں اپنی دیکھ بھال کر سکتی ہے، مگر اپنی بیٹی کا خیال کیسے رکھے گی؟ کسی حد تک علیزہ اور تنویر ایک جیسے ہیں۔ اگر ان کے پاس مناسب گھر والے ہوں جو ان کی دیکھ بھال کریں تو انہیں ہمارے جیسے دوستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب صبرین نے یہ بات سنی تو اسے دکھ ہوا۔ ہاں، دراصل میں علیزہ سے کہیں زیادہ خوش قسمت ہوں۔ کم از کم میرے پاس باپ، شوہر، بچے، ایک سوتیلا بھائی اور انکل ٹائٹس ہیں جو میرا خیال رکھتے ہیں۔ صبرین کے بھائی کا ذکر آتے ہی شہزام اپنے حیاتیاتی بھائی کے بارے میں سوچنے سے باز نہ رہ سکا۔ صرف اسی وقت جب ریحام کے ساتھ کچھ ہوا تب شہزام کو معلوم ہوا کہ ریحام اس کا حقیقی بھائی ہے۔ بدقسمتی سے ریحام کو ابھی تک نہیں جاگا۔ کیا تم ریحام کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ صبرین نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے ریحام واقعی مردہ ہے۔ شہزام نے اپنے اداس مگر خوبرو چہرے کے ساتھ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ صبرین کو بھی خوبصورت ریحام یاد آ گیا۔ کاش وہ جاگ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چند دن بعد شہزام، ریان، فریہ اور لاریسا آسٹریلیا واپس لوٹ آئے۔ صبرین نے رانیہ کا ساتھ دیا۔ جب موسم سرد ہو گیا تو وہ دونوں جب بھی باہر نکلتے کوٹس اور اسکارف اوڑھ کر جاتے۔ ایک بار جب وہ نیچے اترے تو دروازے پر ایک سیاہ بینز کھڑی دیکھی۔ وہ دونوں اس گاڑی کو اس وقت تک محسوس نہ کر پائے جب تک کھڑکی نیچے نہ ہوئی اور اندر سے تنویر کے نمایاں چہرے دکھائی نہ دیے۔ اس کے مختصر کالے بالوں کے نیچے اس کی آنکھ کے کنارے کا زخم خاصا واضح نظر آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تم دونوں کو اسپتال پہنچا دوں گا۔ تنویر کی گہری نظریں رانیہ پر جم گئی تھی۔ وہ جانتا تھا طبی طریقے سے حاملہ ہونا ایک مشکل عمل ہے۔ ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں رانیہ کے چہرے پر کافی سفیدی آ چکی تھی۔ تم اسپتال میں کیوں نہیں ہو؟ تم یہاں کیوں ہو؟ رانیہ نے شکنناک بھووں کے ساتھ تنویر کی طرف آ کر پوچھا۔ اپنے آپ کو دیکھو، میرے علم میں آیا ہے کہ تم نے ماتھے پر ٹریگر شاٹ لیا تھا۔ کیا وہ دردناک تھا؟ جب تنویر بات کر رہا تھا تو لاشعوری طور پر اس نے ران پہ ہاتھ میں روڑ کر مٹھی بنا لی۔ وہ کیوں یہ سب برداشت کر رہی تھی؟ یہ سب تو اس کی وجہ سے تھا، ہے نا؟ اتنا برا نہیں تھا، رانیہ نے غیر مہربان لہجے میں کہا۔ میں درد سے نہیں ڈرتی۔ یہ سچ تھا کیونکہ اس نے پہلے بہت درد سہ رکھا تھا۔ علیزہ کے جسم میں جاگنا اور کلائی کاٹنے کے دکھ کا تجربہ ٹریگر شاٹ لینے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ انڈے نکالنے اور ایمبریو منتقل کرنے کا عمل بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تنویر کے الفاظ مدھم سے تھے، جیسے وہ خود سے بات کر رہا ہو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب اتنا نرم دل بن گیا۔ وہ خود ڈاکٹر تھا، اس کے لیے اسکیپل پکڑنا اور کسی کے جسم کو کاٹ دینا معمولی بات تھی۔ یہاں تک کہ جب مریض اس کے سامنے درد سے چیختے تھے تو بھی وہ بے پرواہ رہتا تھا۔ مگر رانیہ کو درد میں دیکھنے کی ہمت وہ نہیں کر پاتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی معمولی درد کیوں نہ ہو۔ ان دنوں وہ نہ کھا رہا تھا نہ سو رہا تھا۔ رانیہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تو پھر کیا مجھے اتنے دن انجیکشن لینے کے بعد اب ہار مان لینی چاہیے؟ تنویر کے پاس جواب دینے کے الفاظ ہی نہیں ملے اور جھنجھلاہٹ میں اس کی بھویں تن گئی۔ وہ کب سے اتنا گونگا ہو گیا تھا؟ صبرین نے شکایت کی۔ چاہے رانیہ آج یہ نہ بھی کرے تو ابھی اس کا جسم تمہاری وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ وہ اب صرف اسی طریقے سے ماں بن سکتی ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ تنویر نے سر جھکا لیا۔ اس کی اونچی ناک اور گھنی پلکوں نے چہرے پر سائے ڈال دیے۔ وہ شخص جو کبھی تکبر کی انتہا پر تھا اب نہایت نرم دل لگ رہا تھا۔ یہ سب ماضی ہے، بار بار معافی مانگنا چھوڑ دو۔ رانیہ نے پیشانی پر شکن ڈالی۔ اس کے کان یہ جملہ سن سن کر تھک گئے تھے۔ پھر بھی تنویر کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اسے ماضی کو چھوڑ دینا پڑتا۔ میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ تنویر جانتا تھا
کہ مجھے معاف کر دو دنیا کے سب سے بیکار الفاظ ہیں۔ وہ صرف یہ کر سکتا تھا کہ دوسرے معاملات میں رانیہ کا خیال رکھے۔ باہر برف باری ہو رہی ہے۔ ضرورت نہیں، اسپتال چند منٹ کے فاصلے پر ہے، تمہیں واپس اپنے اسپتال جانا چاہیے۔ رانیہ نے صبرین کا ہاتھ تھاما اور سڑک پار کرنے کو آگے بڑھی، مگر 2 قدم کے بعد ہی صبرین نے پیچھے مڑ کر کہا، ابرو اٹھائے ہوئے ینگ ماسٹر لاغاری، رانیہ کسی اور کا بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے، کیا تمہیں حسد نہیں ہوگا؟ تنویر شش کر رہ گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی سوچیں چھپانے پر فخر کرتا تھا، مگر ایسا لگا جیسے صبرین نے اسے اسی لمحے میں بھانپ لیا ہو۔ ٹھنڈی سردیوں کے دن میں اچانک اسے گرمی محسوس ہونے لگی۔ تو کیا ہوا اگر مجھے حسد ہے؟ میں تو خود چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اس کا ساتھ دینے کا حق میں نے کب کا کھو دیا ہے۔ تنویر نے نگاہیں جھکا کر کہا، تمہیں کمتر محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ صبرین مسکرائی، اگر تمہیں دوسروں کے بچے دیکھ کر حسد ہو تو تم بھی رانیہ کی طرح کر سکتے ہو۔ کسی عورت کو ڈھونڈو اور مصنوعی حمل کروا لو، یہ سب مردوں کے لیے عورتوں سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ یہ کہہ کر صبرین نے رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور سڑک پار کر گئی۔ تنویر ان کی پشت پر نظریں جمائے رہا، اس کے ہونٹ بے چینی سے کپ کپانے لگے۔ کین نے حیرت سے پوچھا، محترمہ یزدانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ مجھ پر شک کر رہی ہے، تنویر نے آہستہ سے کہا۔ کین چونک گیا، اب ہم کیا کریں؟ تمہارا سپرم تو پہلے ہی وہاں ہے۔ کیا محترمہ شیرازی اب یہ سب روک دیں گی؟ میں نہیں جانتا۔ تنویر کا چہرہ پریشانی اور مایوسی سے اتر گیا۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا کہ چاہے بچہ کسی کا بھی ہو وہ رانیہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا تھا۔ جب رانیہ اور صبرین ہسپتال کے دروازے کے قریب پہنچنے لگی تو رانیہ نے اپنے ہاتھوں میں سانس پھونکتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی تنویر سے وہ باتیں کیوں کی؟ کیا تنویر کے نیچے والے حصے حادثے میں متاثر ہوئے تھے؟ صبرین نے اسے ترچھی نظر سے دیکھا۔ وہ معذور ہے، مگر اس کے سپرم کی کوالٹی تو ٹھیک ہی ہونی چاہیے۔ رانیہ نے پلکیں جھپکی، تو تمہیں شک ہے کہ آخر میرا شوہر جو کہ بزنس مین ہے بیرون ملک اسپتال چلانے والے کو کیسے جان سکتا ہے؟ یہ یقینی طور پر تنویر ہی تھا جس نے تعارف کروایا۔ آخر وہ مقامی اور غیر ملکی میڈیکل انڈسٹری میں بہت لوگوں کو جانتا ہے۔ ڈاکٹر شیرازی بھی اس کا جاننے والا ہوگا، اس کے لیے اپنا سپرم پہنچانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ صبرین نے سنجیدگی سے کہا، کیا تم اسپتال بدلنا چاہتی ہو؟ رانیہ 2 منٹ تک خاموش رہی اور آخر کار آہ بھری، چھوڑو؟ صبرین چونکی، میرا نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے نہ کوئی شوہر، میں تو بس ایک اجنبی سپرم خریدا ہے۔ رانیہ نے سنجیدگی سے صبرین کی طرف دیکھا، یہ بچہ جس کا بھی ہو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صبرین نے اسے غور سے دیکھا، جیسے کچھ سمجھ بھی گئی ہو اور کچھ سمجھ نہ پائی ہو۔ صبرین نے پوچھا، تو اگر یہ بچہ تنویر کا بھی نکلے تو بھی تمہیں پرواہ نہیں؟ رانیہ نے ایک ہاتھ ٹاؤن جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور دوسرے سے چھتری تھام رکھی تھی۔ اگر تنویر چاہے تو کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اسپتال بدل کر بچ سکوں گی؟ صبرین کچھ دیر کے لیے دنگ رہ گئی، مگر یہ سچ تھا۔ اس سے پہلے بھی آسٹریلین ڈاکٹروں کی فہرست دیکھی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس فہرست میں تنویر کا نام سب سے اوپر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ تنویر کے میڈیکل ہنر دنیا کے بہترین ڈاکٹروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاغاری کارپوریشن ہر سال کئی ڈاکٹروں کو اعلیٰ غیر ملکی اسپتالوں میں بھیجتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ سب تنویر کی محنت سے ممکن ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تنویر کے رابطے پوری دنیا کے میڈیکل نیٹ ورک میں پھیلے ہوئے تھے۔ اسپتال بدلنے سے شاید وہ اس کی نظروں سے بچ نہ سکے۔ رانیہ نے کہا، میری صرف ایک شرط ہے کہ سپرم اعلیٰ معیار کا ہو، باقی مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ میں سمجھ گئی۔ صبرین نے سر ہلایا، مگر رانیہ کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں سوال ابھرا، کیا واقعی اس کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ بچے کا باپ کون ہے؟ اصل میں رانیہ سب کچھ جانتی تھی۔
وہ بس یہ سمجھتی تھی کہ یہ دونوں کے لیے سب سے بہتر انجام ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں تنویر سے محبت نہیں کی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ چھوٹ گئے تھے۔ اگر وہ شادی نہیں کر سکتے، اگر وہ ایک دوسرے کو قریب سے جان نہیں سکتے اور اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اس طرح وہ دل کے پچھتاوے کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی لمحے صبرین نے دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی رانیہ نے تنویر سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، شاید خود رانیہ کو بھی نہیں۔ 1.5 مہینے بعد رانیہ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور اس کے پیٹ میں پہلے ہی ایک ایمبریو سائز کا بچہ موجود تھا۔ رانیہ الٹرا ساؤنڈ کی تصویریں نہیں پڑھ سکتی تھی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ اب اس کے اندر ایک بچہ ہے تو وہ احساس حیرت انگیز تھا۔ کیسا لگ رہا ہے ماں بن کر؟ صبرین نے مذاق سے پوچھا۔ پتہ نہیں، رانیہ نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، سوچ کر بولی، یہ پہلی بار ہے کہ میں حاملہ ہوئی ہوں۔ امید ہے آگے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ صبرین دل سے خوش تھی۔ فکر نہ کرو، جب بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تب تم پہلے جیسی الجھن میں نہیں رہو گی کہ بدلے کے سوا اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں، رانیہ نے سر ہلایا۔ اگلے دن وہ دونوں واپس گھر لوٹ آئیں۔ محترمہ واسی جانتی تھی کہ رانیہ حاملہ ہونے کے بعد کتنی خوش ہے۔ وہ اصل میں نئے سال پر اپنے آبائی گاؤں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اب وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر وہ دارالحکومت میں رہیں تو رانیہ کے لیے مزیدار چیزیں بنائیں گی۔ 3 ماہ بعد بھی رانیہ کو سکھ کی بیماری زیادہ نہیں ہوئی، بس پیٹ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، ورنہ کوئی خاص رد عمل نہ آیا۔ محترمہ واسی کے زبان میں یہ بچہ بہت سمجھدار تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ماں کے لیے حاملہ ہونا آسان نہیں۔ چونکہ رانیہ ایک مشہور شخصیت تھی، اس لیے کمپنی کے علاوہ وہ کسی سماجی تقریب میں کم ہی جاتی تھی، اور حمل کے دوران تو اور بھی زیادہ الگ تھلگ ہو گئی تھی۔ جب پیٹ بڑا ہونے لگا تو پریا اکثر اس سے ملنے آتی۔ کیا تم جانتی ہو، میں نے کل رات بینکویٹ میں کسے دیکھا؟ رانیہ نے ابرو اٹھائے۔ کیا تم کل ریان کے ساتھ نہیں گئی تھی؟ دونوں دارالحکومت میں تھے، وہاں مشہور خاندانی تو ہوتے ہیں۔ تمہیں اور کون ایسا ملا جو تمہیں حیران کر گیا؟ سینڈی، پریا نے غصے سے کہا۔ ازمیر لاغاری اور اس کی بیوی اسے لے گئے۔ ویسے اس جوڑے نے ابھی تک 30 ملین کی سرمایہ کاری کر دی ہے، جسے سینڈی کو ایک ٹیکنالوجی کمپنی میں حصہ دار بنا دیا گیا ہے، اور وہ سب سے بڑی شیئر ہولڈر بن گئی ہے۔ اب سینڈی کی مالیت مجھ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے میں سخت جھنجھلا گئی ہوں۔ رانیہ حیران رہ گئی۔ سینڈی ازمیر لاغاری کی بیٹی نہیں تھی، پھر بھی لاغاری خاندان اس پر اتنا پیسہ لٹانے کو تیار تھا۔ اگرچہ سینڈی کا خون محترمہ لاغاری کے لیے بہت قیمتی تھا، پھر بھی سب کچھ حد سے زیادہ لگ رہا تھا۔ رانیہ نے کہا، میں تمہیں بتاؤں، سینڈی، میں اور صبرین اسکول اور کالج میں اچھی دوستیں تھیں، بعد میں اسے ہمیں دھوکہ دیا۔ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اتنے برسوں بعد وہ ہم سے بھی اوپر نکل جائے گی۔ فریہ نے آہ بھری۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ ربیکا اور میرا طاقتور ہیں، مگر اب میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ طاقتور تو سینڈی ہے۔ سینڈی کا خاندان بہت غریب تھا، کون سوچ سکتا تھا کہ وہ آج اس مقام تک پہنچ جائے گی؟ رانیہ بھی اس سے متفق تھی۔ پہلے تو وہ اور سینڈی بس شوبز میں ایک دوسرے کی حریف تھی۔ رانیہ کو لگتا تھا کہ اگر سینڈی شوبز چھوڑ دے گی تو اس کا مستقبل ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ لاغاری خاندان واقعی بیمار ہے۔ جب انہوں نے سینڈی کو اپنایا تو اسے یوں متعارف کروایا جیسے ان کی سوتیلی بیٹی ہو۔ پریا بڑبڑائی، سینڈی تو ان کے اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ گئی ہے۔ بیٹا تو چلتا ہے، مگر کیا وہ چاہتی ہیں کہ سینڈی ہی ان کا مستقبل سنبھالے؟ رانیہ 2 لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، ضروری نہیں، مگر لاغاری خاندان نے یقیناً سینڈی کے ساتھ خفیہ طور پر کوئی معاہدہ کیا ہے۔ یہ سن کر فریہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سینڈی دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے میں ماہر ہے۔ میں نے ریان سے سنا کہ تنویر نے ان برسوں میں بہت پیسہ کمایا ہے، اور لاغاری خاندان کو ہر سال اربوں کا منافع ملتا ہے۔ اس جوڑے کے پاس کم از کم سینکڑوں بلین کے اثاثے ہیں۔ وہ کبھی بھی یہ سب سستا کر کے سینڈی کو نہیں دیں گے۔ میں نہیں جانتی، رانیہ نے سر ہلا دیا۔ پریا نے پھر آہ بھری۔ تنویر بدقسمت ہے کہ اس کے ایسے والدین ہیں۔
کتنی بھی بدقسمتی ہو، سینڈی کا سامنا تو اس نے خود ہی کیا۔ رانیہ مسکرائی اور مزید کہا، مجھے لگتا ہے سینڈی سے سب سے زیادہ نفرت تو تنویر ہی کرتا ہے۔ یہ تو سچ ہے۔ فریہ نے اسے کوٹھی سے دھکیلا۔ ہاں سناؤ، کیا تمہارا اب بھی تنویر سے رابطہ ہے؟ رانیہ نے کہا، جب سے وہ ملیوی گیا ہے، مصنوعی ٹانگ لگوانے، تب سے کم ہی رابطہ ہے۔ فریہ بولی، مصنوعی ٹانگ لگوانا آسان نہیں ہے، میں نے سنا ہے اس سے ایڈجسٹ ہونا بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ رانیہ نے آہستہ سے کہا، مجھے پتا ہے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران وہ صرف اپنے پیٹ میں پلتے بچے کی فکر کرتی رہی تھی۔ بہت سی چیزیں اس سے دور لگنے لگی تھیں۔ 3 ماہ بعد آدھی رات کو رانیہ کا پانی ٹوٹ گیا اور محترمہ وارثی اسے فوراً اسپتال لے گئی۔ 8 گھنٹے کی مشقت کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ رانیہ کو وہ دیکھتے ہی بہت پسند آیا۔ اتنے عرصے تک اگرچہ اس کے دوست تھے، مگر وہ ہمیشہ تنہائی محسوس کرتی تھی۔ اب جب اس کے پاس بچہ تھا، اسے پہلی بار لگا کہ زندگی واقعی کتنی حقیقی ہے۔ جب فریہ اور صبرین عیادت کے لیے آئی تو فریہ حیرت سے بولی، ارے کیا یہ غیر ملکی کا سپرم نہیں تھا؟ پھر بچہ آدھی نسل جیسا کیوں نہیں لگ رہا؟ شاید ابھی چھوٹا ہے، محترمہ وارثی نے زیادہ نہیں سوچا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں پر گیا ہو، مگر یہ تو بالکل آسٹریلین سا لگ رہا ہے۔ مکس نسل میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے۔ فریہ نے تجسس سے جائزہ لیا۔ فریہ نے بہت سے مکس نسل کے بچے دیکھے تھے جو نہایت حسین لگتے تھے۔ وہ بڑی شدت سے منتظر تھی کہ رانیہ ایک حسین مکس نسل بیٹے کو جنم دے گی۔ شہزام، جو اب تک سر جھکائے چپ چاپ سن رہا تھا، ہلکا سا کھنکھار کر بولا، اگرچہ سپرم غیر ملکی کا ہے، مگر آسٹریلیا میں دوسرے ممالک کے بہت سے لوگ آباد ہیں جو یہیں پر بڑے ہوئے ہیں۔ ان کی شکل و صورت بھی بالکل آسٹریلین جیسی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، فریہ نے مایوسی سے کہا۔ رانیہ، تمہیں اسپتال کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ کوئی لمبا چوڑا اور ہینڈسم آدمی چنا جائے، خاص کر سنہری بال اور نیلی آنکھوں والا۔ صبرین نے خاموشی سے دھیان لگائے سنا اور پاس بیٹھے شوہر پر ترچھی نظر ڈالی۔ شہزام، رانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں واقعی مجھے اس وقت واضح بتا دینا چاہیے تھا۔ صبرین نے فریہ کو باہوں میں لے کر کہا، اچھا بس کرو، چاہے بچہ مکس نسل کا نہ بھی ہو، دیکھو اس کی نازک ناک اور بڑی بڑی آنکھیں، یہ تو یقیناً خوبصورت نکلے گا۔ ہاں، فریہ نے بھی اس معاملے کو وہیں چھوڑ دیا۔ اسپتال سے نکلنے کے بعد صبرین اور فریہ نے ہاتھ ہلا کر رخصت لی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی صبرین نے آنکھیں سکیڑ کر شوہر کی طرف دیکھا، تو بتاؤ بچہ کیسا لگ رہا ہے؟ خوبصورت، شہزام نے آہستگی سے کہا، مگر ایک ٹھنڈی لہر اس کے دل تک اتر گئی۔ ابھی تو چھوٹا ہے اور سکڑا ہوا سا ہے۔ تمہیں یاد ہے محفین اور ماہران بھی پیدائش کے وقت ایسے ہی تھے۔ بات نہ بدلو، صبرین نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا یہ سپرم واقعی تنویر کا ہے؟ شہرام کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فطری طور پر کہنا چاہا، ایسی باتیں مت کرو، مگر بیوی کی تیز نظریں دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ آخر کار وہ بولا، مجھے نہیں پتا۔ شوہر، کیا تمہیں واقعی کچھ پتا نہیں؟ صبرین نے ابرو اٹھائے۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ شہزام نے حقیقت بیان کی۔ آسٹریلیا واپس آنے کے بعد میں نے وہاں کے معاملات پر کم ہی توجہ دی ہے۔ یہ تو اس پر ہے کہ آیا تنویر نے کوئی تبدیلی کی یا نہیں۔ اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے وہ یقیناً بدل سکے گا۔ صبرین نے ہونٹ پھلائے۔ شہرام نے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ نہ سوچو، اگر تنویر نے ایسا نہیں کیا تو بھی رانیہ کے لیے یہ IVF ہی رہے گا۔ یہ باتیں رانیہ نے بھی کہی تھی۔ صبرین نے کچھ دیر سوچا، پھر سر ہلایا۔ اگر رانیہ خود ہی اس حقیقت کو قبول کر سکتی ہے تو وہ کیوں ایک نتیجے کے پیچھے پڑے؟ جب تک بچہ رانیہ کا ہے، بس یہی کافی ہے۔ گھر واپس آتے ہی شہزام نے بچے کی تصویر تنویر کو بھیج دی۔ تنویر نے فوراً فون کیا۔ اس کی بھاری آواز میں تناؤ، خوشی اور ہلکی سی جوش بھری لرزش تھی۔ رانیہ کیسی ہے؟ اچھی طرح سنبھل رہی ہے؟
شہزام نے کہا مگر بچہ پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا، واپس آ کر رانیہ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں ضرور رانیہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، یہ تو اس پر ہے کہ وہ مجھے موقع دیتی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر تنویر جیسے خود سے بات کرنے لگا، چھوڑو، چاہے رانیہ مجھے موقع دے یا نہ دے، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ 2 مہینے بعد واپس آنے کا ارادہ ہے۔ صرف واپس آنا چاہتے ہو؟ شہزام حیران ہوا۔ کیا تمہارے پیر اب سہارا دے سکتے ہیں؟ تنویر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت عرصے سے دور رہا ہوں، واپس آ کر بھی آرام ہی کرنا ہے، مگر کم از کم اسے زیادہ دیکھ سکوں گا۔ ٹھیک ہے، شہزام نے قائل نہ ہوتے ہوئے بھی کہا، اگر واپس آؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہارے والدین سب کچھ سینڈی کے حوالے کر دیں گے۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آتا وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اب تو لاغاری خاندان کے سارے تعلقات بھی سینڈی کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی غرور کیا، سچ تو یہ ہے کہ میرا کے بعد سینڈی ہی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ دھوکہ دیا۔ تنویر کی آواز سرد ہو گئی۔ پہلے تو تنویر نے سینڈی کو کبھی سنجیدہ لیا ہی نہیں تھا۔ اس عورت کے وہ چھوٹے چھوٹے مکاری بھرے حربے بھی اسے محض کھیل لگتے تھے، مگر قسمت نے پلٹا کھایا اور آج وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس گیا۔